اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث 10 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه المسلم الحمدللہ حدیث 10 جو تھی لاسٹ ویک ہم نے اس کا موسٹ حصہ کر لیا تھا، اینڈ پہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی حصے کو ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کر کے کیا جو کہ لمبا سفر کر کے آیا اور گرد و غبار اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، بکھرے ہوئے اس کے بال تھے، اس کے بال اتنے گندے تھے کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، مطلب اتنا وہ پورا گندا تھا کہ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا یا اللہ سے اس نے دعا مانگی تو اس نے اپنے حلیے کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیسا ہے، مطلب تو وہ دعا کیا کرتا ہے، یا ربی اے میرے رب، کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے سبب کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ تو جب ہم سفر پہ جائیں ہمیں ایک دوسروں کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، کہ کیونکہ انسان جب سفر پہ ہوتا ہے وہ مشقت میں ہوتا ہے، وہ قابل رحم ہوتا ہے، گھر بے گھر ہوتا ہے، اپنی سہولت کو، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کے
تو وہ باہر نکلتا ہے. وہ سفر کسی بھی چیز کا ہو، وہ کار کا ہو، وہ جہاز کا ہو، وہ پیدل ہو، کسی بھی قسم کا ہو، لیکن وہ ہے مشقت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک، ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ کی والی کوئی بات نہیں ہوتی. پہلا کیا، جو مظلوم کی دعا سیدھی آسمان پہ اٹھائی جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے اور اس سیدھی عرش پر پہنچ جاتی ہے. دوسری، مسافر کی دعا جب وہ سفر کے لیے نکلتا ہے. اور تیسری، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کر لی تھی. اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے. آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے طریقے بھی دیکھیں گے، کہاں پہ ہم دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں اور کہاں پہ نہیں مانگ سکتے. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والا اور سخی ہے. وہ اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں کوئی خیر نہ رکھے. کہ مطلب جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم آتی ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں تینوں دعاؤں کے 3 درجوں کا پتہ ہے نا، کہ تینوں میں سے ایک ڈیفینیٹلی اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر انسان جب رب کو اس کے نام یعنی کہ رب لے کر پکارتا ہے، رب کو رب لے کے پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. ہمیں اس چیز کا شعور ہے. اس شعور کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں ہماری نشوونما کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اچھے ناموں سے پکاریں، اسماء و صفات جو ہیں ان سے پکاریں. کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو لینے سے، جیسے یا حیو یا قیوم ہے، یا ذوالجلال والاکرام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. کچھ نام ایسے ہیں کہتے ہیں جن کے لے کے پکارا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ کبھی دعا جو ہے وہ آپ کی رد نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے روایت کی. اب اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اتنا خوبصورت ہے نا سبحان اللہ، کہ کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی. اس نے دعا کیا کہ اللہم اغفر لی. الفاظ پہ غور کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے. پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. وہ پھر پکارتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. پہلی دفعہ اس نے کیا اللہم اغفر لی، اب کیا کرتا ہے ربی اللہم اغفر لی. کہ جب بھی پھر آگے سنیں، اور دوسری مرتبہ جب اس نے کہا یا ربی اغفر لی، رب اے وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. یعنی کہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بے شک اللہم سیم میننگ دیتا ہے، لیکن اللہم کے اگر ڈیٹیل میں جائیں، یا رب پالنے والا، نشوونما کرنے والا، ہر مشکل مطلب کہ الف سے لے کے یہ تک جو چیز بھی اس میں آ جاتی ہے رب میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے. یا ربی اللہم اغفر لی، یا ربی اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ربی کچھ بھی اللہم اغفر لی، یا ربی رب اشرح لی صدری ویسر، ہاں مطلب کچھ بھی ہر ایک میں اللہم سے پہلے یا ربی کہہ لیں. اور قربت کا ذریعہ ہوتا ہے میرے رب، اے رب اور میرے رب میں کتنا فرق ہے کہ آپ اس کو اون کر رہے ہیں اس چیز کو. جب انسان اس کہتے ہیں یا رب بھی کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے میرے اس نام سے مجھے پکارا ہے، لڑکارا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑوں گا. پھر یہاں پہ ہمیں 3 چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ قبولیت کے اسباب کے لیے 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک سفر، کہ سفر میں جو ہے انسان جو ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے. دوسرا ہاتھ اٹھانا. تیسرا یا رب کہہ کر پکارنا جو ہے قبولیت کے اسباب کا ذریعہ بنتے ہیں. جی نماز پڑھنے کے بعد انڈیویجول لیول پہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا مانگیں. لمبا سفر اگرچہ طویل نہ ہو پھر بھی دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے والد کی دعا، یعنی کہ اولاد کے حق میں والد کی دعا. ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں آتا ہے وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے سفر میں انسان پر لاچاری اور عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جو ہے اس سے قبول فرماتا ہے.
لباس اور شکل و صورت کی پراگندگی اور گرد و غبار کی آلودگی، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حیا اور نہایت کریم اور داتا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو انہی خالی اور نامراد واپس کرنے سے حیا آتی ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی تھوڑی حدیث میں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حرام کھانا ہے، حرام مال ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھا جائے کہ سفر پہ بھی وہ تھا جو قبولیت کے لیے کہا جا رہا ہے، ہاتھ بھی اس نے اٹھائے، اس نے یا رب کہہ کر بھی پکارا، اس نے اللہم نہیں کہا، اس نے یا ربی کہا۔ تینوں وہ چیزیں جو کہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں اس نے وہ پکارا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کی۔ وجہ کیا؟ کیونکہ جو چیز اس کی دعا میں رکاوٹ بنی تھی، حرام کمائی، حرام کھانا اور حرام رزق اس کی رکاوٹ بن رہا تھا۔ عقل حرام جو ہے وہ اس کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔ مال دیکھیں، اپنی کمائی دیکھیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، اس میں کہیں سود تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، کسی کی مطلب حق تلفی تو نہیں یہاں پہ ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ بالواسطہ سود سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، بالواسطہ سود سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، کہیں بھی ہو، ہر ایک اس کی لپیٹ میں ہے۔ دوسری رکاوٹ واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کا ارتکاب، اس کا کیا مطلب؟ ہاں میں بھی آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ جو کہتے ہیں نا بالواسطہ سود سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، اگر آپ بک کھولیں، بک پہ ہی لکھا ہوا ہے 73 پیج پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے جسم پر جو لباس ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے کہ کسان نے کپاس کا بیج اور کھاد اور دوائیاں سود پر لے کر فصل بوئی۔ اب دیکھیں ہم اتنی گہرائی میں نہیں سوچتے۔ پھر وہ کیا کہتی جس فیکٹری میں گئی وہ سود کی فیکٹری، پھر جس فیکٹری میں دھاگا بنایا گیا وہ سود کی فیکٹری، پھر جہاں سے لایا گیا وہ سود کی فیکٹری، جس کا ٹریکٹروں اور ٹرالوں پہ ڈال کے مال نکالا جاتا ہے وہ سود کی، جو سیل کی دکان ہے وہ سود کی، اور پھر مطلب یہ جو سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے وہ ہر چیز میں آپ لگا لیں۔ ہمارا اپنا کھانا ہے، گندم ہے، جس نے گندم بوئی ہے وہ سود کی لے کے آتا ہے، اپنی وہ سسٹم ایسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، ہاں سپرے وغیرہ جو کرتے ہیں وہ سود کی لا کے ڈالتا ہے، کماتا ہے تو پھر ان کو واپس دیتا ہے، اس پہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ہم کھا رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی، وہ جتنا ہوتا تھا وہ گھر کی ہی کھاد ہوتی تھی، جانوروں کے جو فضلہ ہوتا تھا اس کو کھاد بناتے تھے، وہ ڈالتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، جو ہوتا تھا اتنا افورڈ کرتے تھے، جو نہیں ہوتا تھا اس کو نہیں کرتے تھے۔ آج نیا دور آ گیا، جدید دور آیا، نئی مشینری آ گئی، نئی بیج آ گیا، لوگوں نے بائی کرنا شروع کر دیا، تھوڑے وقت میں زیادہ فصلیں، پہلے 6 مہینے کی فصل ہوا کرتی تھی، وہ اسی میں سے جو پہلے ان کے پاس ہوتے تھے اسی میں سے رکھتے تھے، اگلے سال اسی میں سے اس کو بونا ہے، لیکن آج وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ انونلی ہم بھی اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں، بالواسطہ ہر چیز جو ہے وہ سود پہ لے کے اس کا سسٹم جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان سود کھائے گا نہیں لیکن اس کا غبار یا دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا۔ وہی بات ہے کہ جہاں پہ پولوشن ہوگی، گندگی ہوگی، وہ اندر جائے گی، ہم جتنا بھی مرضی بچ لیں، سانس کے تھرو وہ اندر جاتی ہے نا، اسی طرح یہ سود ہے، ہر چیز پہ ہی ہے۔ انڈائریکٹلی ہم اپنے بے شک حلال مال سے خرید رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم کسی شاپ پہ جا رہے ہیں جو کچھ بھی، وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں، ہمارے بچے دیکھیں نا، کھا کے جیسے تھا نہ کوئی کام، نہ کوئی کاج، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مزدوری، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کھا ہی رہے ہیں نا، اس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں وہ۔ کہ لاسٹ ویک میں تھا نا کہ ہمارا سانس لینا بھی ادھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کس حالات میں جائز ہے کہ ہم دین کے لیے کام کریں، ہاں کہ اپنی جتنی کوشش ہے، محنت کر سکتے ہیں، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ہم محنت تو کریں نا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارا ابھی بات جو ہو رہی تھی نا کہ ہمارا دھیان ہی بس دنیا کے لیے یہ اس سائڈ پہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے اس کو حق کر کے کھانا ہے، مطلب ہم محنت کر رہے ہیں تو اس کو حلال تو کر ہی رہے ہیں نا، کہ کہیں نہ کہیں یعنی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ حرام میں کیا آ جاتا ہے؟ مردار آ جاتا ہے، اس میں خنزیر کا گوشت آ جاتا ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کسی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے، فی ذات ہو یا کمانے کے لحاظ سے ہو، یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام ہے،
وہ بھی فی ذات اور کمانے کے لحاظ سے حرام ہے. وَمَلْبَسَهُ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے، مطلب ہر چیز اس کی حرام ہے. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور غذا بھی حرام ہے. جو کسی اور کی کمائی تھی لیکن ان کا ذریعہ کمانے کا جو وہ حرام تھا، جس مطلب کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ اٹس سیلف از حلال، لیکن جس نے آپ کو کھلائی ہے اس کی کمائی ٹوٹلی حرام تھی. فار ایگزامپل میں آٹا ہی لینے جاتی ہوں، اٹس سیلف از حلال، لیکن جس کمائی سے لی گئی ہے وہ حرام ہے، وہ امپیکٹ وہ بھی جالتی ہے. تو اس وجہ سے کیا وہ ہم کھا تو لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم حلال کی چیزیں نا حلال کی کمائی سے لے کے آئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹی چھوٹی حرام چیزیں جو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں نا وہ بھی کنسیڈر ہو رہی ہیں. وہ بھی ہم ویسے بات کرتے ہیں نا، دودھ میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈالنے کہتے نہیں، ہم نہیں پیتے. کوئی گندے گلاس میں کسی کا پیا ہوا ہو تو ہم اس میں ڈال کے نہیں پیتے، لیکن اس طرح ہم بڑی صفائی سے کھاتے جا رہے ہیں. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی کہ حرام ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچو. دیکھیں دعا جو ہے عبادت اس کو کہا گیا ہے، دعا عبادتوں کا مغز کہا گیا ہے. ہم نماز کو دیکھ لیں، نماز میں دعائیں، روزے کو دیکھ لیں، روزے میں دعائیں، حج کو دیکھ لیں، حج میں دعائیں. ایک قسم کی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، دعا جو ہے کہتے ہیں اس کی کریم ہے. اگر ہماری دعا پھر کیسے قبول ہو اگر ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری کمائی، ہمارا اوڑھنا ہر چیز حرام کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. اگرچہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اسی طرح تیسری دفعہ جب وہ چوتھی بار ایسا کرے گا تو نہ نماز قبول ہوگی نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوگی. کیوں؟ اس نے تو وتیرہ بنا لیا، اس نے مذاق بنا لیے. توبہ اللہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے پکے یقین کے ساتھ کہیں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. اور شراب ایک دفعہ پیتا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور دیکھیں وہ جو پھر لینے کے پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ حرام کھانا جو تمام رکاوٹوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور دوسری رکاوٹ واجبات کو چھوڑنا اور محرکات کا ارتکاب. کیا ہے کہ واجبات کیا ہیں؟ جیسے نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا. زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے میرے اوپر لیکن میں نہیں دیتی. جب زکوٰۃ کا ٹائم ہے تم دیکھ لیں ہم کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ ہی دیں. تیسری رکاوٹ قبولیت میں جلد بازی کرنا اور یہ کہنا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. اور چوتھی رکاوٹ گناہ یا رشتے توڑنے کی دعا، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی جو رشتے توڑتا ہے، توڑنا آسان ہے نا، نبھانا بہت مشکل ہے. توڑنا آسان ہے. اچھا آگے ہم لینے کے پوائنٹ تھوڑے سے اس پہ ڈسکشن کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ نعمت ملنے پر شکر کیسے ادا ہم کر سکتے ہیں نا. کہ علم کی محفل میں سکینت اترتی ہے، فرشتے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں. ہم دیکھ لیں اب ہمارے پہ کیسے سکینت اترتی ہے. سبحان اللہ کہ مجھے یہ علم نعمت کے طور پر مل رہا ہے تو اس کا حق میں کیسے ادا کروں گی. یہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے نا ویری ریئر، ہر کسی کو نہیں ملتی. الحمدللہ ویدر سب کے لیے خراب تھا، آپ کے لیے بھی خراب ہے اور میرے لیے بھی خراب تھا، لیکن ہم آئے نا جس کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ عمل کروں. عمل کر جائے گی میری زندگی بھی سنورے گی، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. دوسری بات آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص علم کے راستے پر نکلتا ہے نا دراصل وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بھی گھر پہ بیٹھے رہ سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. پھر سب سے اچھی بات جو میرے دل میں آج صبح سے بار بار آ رہی تھی تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے شوہروں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں روکا نہیں ہے. الحمدللہ گھر وہ ہمارے لیے سارا دن کمانے کے لیے نکل کے آتے ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم گلے کرنے کے لیے بہت تیز ہیں، بہت گلے کرتے ہیں. چلو خیر وہ بھی ہم محبت میں کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں. آج اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی نا مجھے روک ٹوک ہوتی وہ گھروں سے نکلنے ہی نہ دیتے. آج اللہ تعالیٰ کی ہمت اور توفیق کے بعد، میرے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد میرے میاں کا ہاتھ ہے اگر میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں.
میں تو علاناً کہتی ہوں کہ میں کچھ نہیں تھی، مجھے تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. اگر وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالتے، وہی نا، تو الحمدللہ ہر حال میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی شکایتیں، وہ بھی پیار محبت کا ایک ذریعہ ہیں، ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا حقدار ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو جا کے اب خود کہیں کہ آئی وانٹ ٹو سے تھینک ٹو یو، نام لے کے کریں، ان کو بھی اچھا لگے گا. بچوں کو کہیں کہ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے لیے کوئی بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، کہ آپ کی وجہ سے میں جو ہے جو بھی کچھ کر رہی ہوں، ان کو ایک ان نونلی فیلنگ آئے گی نا کہ ہاں اپریشیٹ ہو رہا ہے. کسی بھی بندے کو کریں، آپ اپنی مدر ان لا کو جا کے اپریشیٹ کر دیں کہ آپ کی وجہ سے امی میں جاتی ہوں کہ آپ گھر میں پیچھے دیکھ لیتی ہیں، اتنے سے ہی فرق پڑ جائے گا. کہ ہمیں جو شکر کا رویہ ہے نا نعمت ملنے پر، یہ اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم احساس کرتے نہیں ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے. احساس ہوگا تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے نا. پھر غور کریں کہ ان کو کون سا ان کا ایسا احسان ہے کہ سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، کھانے کے لیے لے کے آتے ہیں، کھلاتے ہیں. دیکھیے عورت کماتی ہے نا تو اپنے پہ خرچ کرتی ہے، مرد کماتا ہے وہ پورے خاندان پہ خرچ کرتا ہے اور کبھی جتاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے تو ان کے دل بھی کھلے ہیں. پھر آگے بچوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر گزار ہوں. وہ نالائق بھی ہیں، الحمدللہ ان کی صحت ہے، اچھے چلتے پھرتے ہیں. کئیوں کے بچوں کی صحت اچھی نہیں ہے، کئی ڈسیبل ہوتے ہیں، وہ بھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ہے ہی نہیں اس نعمت سے، وہ نہ ہمارے بچے نالائق ہیں، جیسے بھی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم ترسے ہوئے تو نہیں ہیں. پھر اپنی صحت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، جیسی بھی ہے ہماری صحت اچھی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، اپنے قدموں پہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے فائدے مند بنے ہوئے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر جب بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعا ہے، ہر نماز کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل شکر یہی ہے کہ ہم عمل میں لے کے آئیں، اس کو شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. پھر نعمتوں کی عمل صالح ہونے کی ایکسیپٹیشن کب ہوگی، کب ایکسیپٹ ہوں گے اللہ کے ہاں، اس کے لیے 2 شرائط ہمیں بتا دی گئی. ایک اخلاص نیت، خالص اللہ کے لیے، وہ دکھاوا نہ ہو یا دوسروں کو واہوا نہ ہو. اور دوسری بات سنت اور سنت کے اصولوں کے مطابق ہو. دیکھیں جو شخص کھانا کھاتا ہے اور اس کے کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو جو اجر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر صبر کرنے والے روزے دار کے درجے کا ہو جاتا ہے. صرف الحمدللہ کہنے سے، پیٹ بھر کے کھانے سے اس کو کتنا اجر ملتا ہے کہ کوئی انسان روزہ رکھے اور صبر کے لیول کا وہ روزہ رکھے، اتنا اس کو اجر دیا جاتا ہے. اور شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یہ کسی اور کے الفاظ نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور پورے یقین سے ہمیں پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو دل میں خود ہی تسلی نہیں آئے گی جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. آپ بار بار نعمتوں کو دیکھو گے، لمحہ لمحہ دیکھیں ہر نعمت دی ہوئی ہے. اگر ایک چیز نہیں ملتی شیطان بار بار کہتا ہے اسی کو بار بار تکرار کرو. بچوں کو بھی اچھی کوئی نہیں سن رہا تو ہم بار بار نیگیٹیوٹی ان کو پھیلاتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی نہیں آنا چاہتے، بات ہی نہیں سننا چاہتے. جو اچھی باتیں کبھی ہم نے ان کو بتائی نہیں، بتانا ہی نہیں چاہتے. حتیٰ کہ اچھی باتیں بتائیں گے تو وہ ہمارے قریب آئیں گے نا. بری باتیں تو کوئی بھی نہیں سننا چاہتا. مجھے بھی کوئی کہے تو میں کسی کے قریب نہیں جاؤں گی کیونکہ میں سننا نہیں چاہتی. اسی طرح باقی سارے لوگ ہیں. اگر آپ اس حدیث کو آج ہم شوق سے سن رہے ہیں، شوق سے سننے کے لیے اس کا عملی کیا ہوگا کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کی عربی کو کتنے لوگوں نے گھر جا کے پڑھا؟ میں نے ٹاسک دی تھی نا کہ گھر جا کے ایٹ لیسٹ 3 دفعہ 4 دفعہ اور نمبر میں اس کو ضرور پڑھیں. نہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا حدیث، پلیز اس کو جا کے گھر جا کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا کیجیے. ایٹ لیسٹ 24 آورز میں 2-3 دفعہ ضرور کر لیں. اب 10 منٹ لگیں گے آپ کو، 2-3 دفعہ پڑھ لیں گے، ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو یاد رہے گا ہی نا. 24 گھنٹے کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں نا، اگر اس کو کہتے ہیں دوبارہ ریوائز کر دیا، وہ لانگر ٹائم کے لیے، لانگر ٹرم کے لیے وہ جو ہے آپ کے لیے یاد رہتی ہے نا، وہ بھولتی نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کہنے سے یا کرنے سے نہیں بلکہ ہمارے رویوں
سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیتی ہے نا. جیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے ویسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتی ہیں. نیگیٹو رویہ ہوتا ہے, آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا نا, ہر وقت گلا شکوہ, ہر وقت کبھی شکر گزاری ہے ہی نہیں. وہ نیگیٹیوٹی رہ رہا ہے کہ شیطان نے اچھا خاصا ان کے اوپر جو ہے نا اپنا تسلط جمایا ہوا ہے, اور پازیٹیو ہوتے نہیں, جو وہ مرضی کہہ لیں, انہوں نے پازیٹیو نہیں ہونا. ان کو لگتا ہے کسی کو کوئی بیماری لگی, اس کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر الحمدللہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہوں. اس کو اپنی ویکنس نہیں بنائیں بلکہ اپنی اسٹرینتھ بنائیں. وہ ویکنس بنا کے اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. پھر یہ کہ رزق کی قدر کریں, رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اگر آپ علم کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. اور اگر آپ نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کو مینٹین کرنا سیکھیں, ان کو قائم رکھنا سیکھیں کہ کس طرح سے ان کو قائم کرنا ہے, کس طرح اس میں تسلسل لے کے آنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ایک شکر کا رویہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑھائے گا. اور پھر یہ کہ بچے تنگ کریں تو اس وقت بھی ان کو نا ریئیکشنری ہو کے ان کو جواب نہیں دیں, بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا ربی ان کو ہدایت دے دیں. اللہم اہدنی واہدنی بھی, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, میرے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہدایت دے, اور ان کو دماغ میں لے کے آئیں یا ربی اللہم اہدنی واہدنی بھی, یا ربی اہدنی واہدنی بھی. اس طرح کر لیں کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے. ایمان والوں سے یہاں پہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ طیب کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم ایمان والوں کے لیے آتا ہے تو کتنے کہ صحابہ کرام تو کان کھڑے کر لیتے تھے, شوق سے اس چیز کو سنتے تھے, اور ہم کہتے ہیں ہم نے سننا ہی نہیں ہے اس سو کے. تو ہمیں بھی اس چیز کو شوق سے سننے, کان لگا کر ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ انسان جب سفر کی حالت میں جاتا ہے, انسان تھکاوٹ کا اس کو احساس ہوتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں. اور کیونکہ وہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے, ایک ایک لمحہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بھی بے شک ہم نہیں بھی چل رہے, گاڑی پہ بھی سفر کر رہے ہیں, تھکاوٹ ہو جاتی ہے بیٹھ کے بھی, نیند کا نہ آنا یہ بھی تھکاوٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ویسے دعا مانگنی ہے, دعائیں اپنے پاس رکھ لیں, پڑھ لیں, عربی میں پڑھتے جائیں, ترجمہ ساتھ میں پڑھ لیں. اتنا ٹائم ہوتا ہے, دھیان نہیں جاتا ادھر ادھر. چلو ادھر گاڑی میں ہوتا ہے پھر تو ہے, جب جہاز میں ہوتے ہیں پھر تو اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی پڑھے کریں, جو مرضی کریں نا. خیر, پھر آگے یہ کہ دعاؤں کو ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے, اس کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. کہ ہاتھ اٹھانے کا پتہ ہمیں کہاں سے چلتا ہے. ایک اور جگہ پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اتحیات میں جب ایک تو سفر میں جب جاتے ہیں نا تب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ گندا پر گندا جیسے بھی تھا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا ربی, اسپیشلی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوا. پھر کئی ایسی جگہ آئیں گی ہمیں ملتی ہے جہاں پہ ہم بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. اس میں پہلی سب سے اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد جتنی دعائیں کرتے ہیں ہم اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے, نماز میں ہوتے ہیں. آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں, ہمیں شروع سے یہی سکھائیں گے اتحیات ہے اور درود ہے نا, ربنا والی جتنی یہ آپ وسلم کی سنت تھی. نماز خود itself is a دعا, ٹھیک ہے. اتحیات کے بعد جتنی دعائیں مانگنی آپ مانگیں, ہاں عربی میں مانگے, obviously نماز شرط ہے نا عربی میں. اسی طرح نماز کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ملتی, سوائے اس کے کہ جمعے کی نماز میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مال مویشی مر گئے ہیں, فصلیں سوکھ گئی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. لیکن عام جمعے کے خطبے میں کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی, عام نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کے نہیں کی. یہ مطلب سنت سے جیسے جو سنت کے اذکار ہیں وہ کر لیں. انڈیویجول آپ نماز پڑھیں, اپنا فرض پڑھیں, اس کے بعد انڈیویجولی کریں نا دعائیں, سارے بیٹھ کے کریں. کیوں فٹافٹ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں؟ جتنے بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی کے اندر اتنی توفیق ہوگی کھڑا ہو کے دعا منگوائے سب کے لیے؟ کسی میں بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ بیکاز مجھے سکھائی نہیں گئی, ہم نے سیکھی نہیں ہے. کیوں کوئی کر دے گا میں آمین آمین کر کے اٹھ کے چلا جاؤں گا؟ اس کے یہ کانسیکوینسز بھی تو ہے نا. جو خود مانگے گا دعا اس کو طریقہ تو آئے گا نا کیسے مانگنا ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا ہر نماز کے بعد آدھے گھنٹے کی اور دعا مانگ دیتے؟ کیوں نہیں منگوائی؟ کیونکہ مشکل ہے, جیسے آپ بتا رہے ہو کام پہ جانا ہے, کئی اور مجبوریاں آ سکتی ہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی, وہ تو افضل ہیں.
پھر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہاتھ اٹھانے چاہیے، اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پر قنوت نازلہ جو ہے اب ہر نماز والے مسجد والے پڑھا رہے ہیں اب فجر کی نماز میں نا قنوت نازلہ، یہ فلسطین کے لیے. اچھا دعا بھی پڑھاتے ہیں؟ نہیں نفل نہیں ہوتے، وہ دعا ہی ہوتی ہے. فجر کی سیکنڈ جو رکعت ہوتی ہے نا فرض کی، رکوع میں سجدے میں جانے سے پہلے، رکوع کے بعد جب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، وہ والی، اور اس میں اور کافی لمبی اس کے اندر دعا ایڈ ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں. فرض نماز میں ہوتی ہے، دونوں انڈیویجول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 30 دن اس دعا کو مانگا تھا جب اس وقت مسئلہ ہوا تھا نا کوئی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا. تو اب الحمدللہ ہمارے جو ادارے والے ان کا ریڈی ہوتا ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی، کیونکہ وہ دعا ہے، آپ اس میں اٹھا سکتے ہیں. پھر عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، عرفہ کے دن صفا مروہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہاتھ اٹھا کے جو ہے اس میں دعا کی. پھر صحیح جب شروع کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہمیں ملتی ہیں احادیث کریں، اس میں یہ کوئی نہیں منع کرتا. پھر جس میں ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے، اس میں خطبہ جمعہ ہے، اس میں نہیں اٹھانی چاہیے. اکیلے میں ہاتھ اٹھا کے جہاں تک ممکن ہو کریں، گھنٹے گھنٹے مانگیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہم مانگ سکتے ہیں. دل میں مانگ ہاں موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے، جلدی سے ہم اٹھتے ہیں اور دل میں مانگتا رہتا ہے بندہ، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. صبح شام کی دعائیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، لیٹے ہوئے پڑھیں، جاگتے بیٹھ کے پڑھیں. سجدے کی دعائیں ہیں، سجدے میں پڑھیں. کوئی بھی ہے، مطلب کئی جگہوں پہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے، کئی جگہوں پہ نہیں ہے. اب ناؤ اینڈ دین مسجد کے امام کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ یہ جو ہے سنت سے نہیں ہے لیکن ہم مانگ لیتے ہیں، یہ والی سنت والی دعائیں. لوگوں کو شعور تو دیں نا، حدیث کے ساتھ دیں، اپنی باتوں سے نہیں دیں. حدیث بیان کریں، حدیث کے بعد کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد نہیں پڑھائی، ہم پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، ماشاءاللہ 7 8 11 دعائیں جو سنت سے ہیں آخر میں پڑھیں، وہ اچھی خاصی آپ کی لمبی دعا ہو جائے گی. لیکن ان کو بھی تو پتہ چلے یہ سنت سے ہیں. لیکن دماغ ایسے بن رہے ہیں کہ جو سنت ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، وہ کسی کو بھی نہیں آتی ہوگی کہ 100 میں سے ایک آدھ کوئی پتا ہوگا کہ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اذان بھی جب دیتے ہیں تو پہلے وہ کچھ اپنا ہی وہ جو کرتے ہیں وہ بیان درود جو بھی وہ کرتے ہیں. پھر اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خبیث اور حرام چیز سے بچنا ہے. خبیث کا معیار کیا بنا دیا گیا کہ جو شریعت نے پسند نہیں کی وہ خبیث ہے، جو حرام ہے اور شریعت نے اس کو کیا نہیں ہے وہ خبیث ہے. ہم اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر رشوت حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے کر جاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کسی پہ ظلم کر کے نہیں ہم نے کھانا، بلکہ ہم نے اپنا حصہ جو ہے وہ کھانا. اسی طرح سورہ النساء میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تم ایک دوسرے کے ساتھ کھا لو، تجارت کر لو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور تم پہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح حرام مال کی کچھ صورتیں ہیں جو ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتی ہیں. سود کی پہلی آیت نمبر سورہ البقرہ کی 275 غالباً آیت نمبر ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے روز قیامت مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے باولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر. یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، حتیٰ کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جو باز آ گیا نصیحت کو لے لیا تو اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہے، اور جس نے پھر لیا سود تو یہ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. استغفر اللہ کہ ایسا لوگ جو حرام کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں قیامت والے دن باولے ہوئے اٹھیں گے. استغفر اللہ، کیوں؟ ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے. تو انہوں نے کہہ دیا یہ بھی تو حلال ہی ہے نا، یہ بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے نا. حتیٰ کہ کلیئرلی سورۃ بقرہ کی آیت میں کہہ دیا گیا کہ تجارت سود کی طرح نہیں ہے اور سود تجارت کی طرح نہیں ہے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے
جیسے شیطان نے چھو کر پاگل اس کو کر دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے تجارت سود ہی کی طرح کہہ کے اس کو کام ٹال لیا اور ایسے ہی کام چلاتے رہے. اللہ نے تجارت کو حلال کہا ہے کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے، اس میں نقصان کا خدشہ ہوتا ہے. اور سود کو حرام اس لیے کہا کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، استغفر اللہ، کیونکہ دوسروں کا مال بھی اس میں آ جاتا ہے. اس میں ایک پرسنٹیج وہ رکھ کے آپ کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ مال آپ کا اپنا نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں منع کیا گیا کہ سود سے جو ہے بچ کے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے اور کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دوری. اور پھر دوسرا یہ کہ رشوت، لوگوں کے آگے سوال کرنا، مانگ مانگ کر کھانا، خاص طور پر مال بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلانا. جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم سوچے تھے رشوت غلط طریقے سے، اب پاکستان میں تو اتنی رائج ہے کوئی بھی اصل کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی یہ کام اب شروع ہو چکا ہوا ہے. ہر کام میں آپ رشوت دو، ہر کام میں مطلب دوسرے کے منہ میں غلط ڈالو، اس کا آپ کو بھی نقصان ہے، دوسرے بندے کو بھی نقصان ہے. پھر جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا. قرآن مجید میں آتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کہ کسی کا مال ہے اس میں نقصان ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں قسم سے یہ ٹھیک ہے، یہ قسم سے یہ ایسا ہے. اللہ قیامت کے روز ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اسی طرح مزدوری کی اجرت نہ دینا یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے کہ ہم کسی سے کام تو لے لیتے ہیں لیکن اس کو اس کی اجرت نہیں دیتے. کسی کا ورثے کا حق مار لینا، ناجائز حق اپنا بنا کے کھا لینا، جیسے جائیداد وغیرہ لوگ کھا ہی لیتے ہیں نا، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے جن کا ذکر ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ حرام نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں دینی، کسی کا حق نہیں ماننا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مال کو حرام کرتی ہیں. انڈائریکٹلی اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. پھر دعا کی قبولیت صرف یہی نہیں کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے وہ چیز مل جائے، بلکہ اس کے دوسرے بھی انداز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو یا اس جیسی کوئی اور مصیبت اس کی ٹال دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو. ایک شخص نے کہا تب تو ہم بہت دعا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت دینے والا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ یہ کہ کوئی ایسی دعا نہ کرو جو کہ اپنے لیے بھی نقصان دے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان. جس میں فائدہ ہے اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے یا اس کو ٹال دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے اور اس سے اچھی آپ کو دے دیتا ہے، یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ذخیرہ کر لیتا ہے. یہ جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، کثرت سے پڑھنی چاہیے. کسی گھر میں پریشانی ہے، کسی چیز کی آپ کو مشکل آ رہی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ گھر میں چل رہا ہے، میاں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سود ہے یا غلط کام ہے، وہ باز نہیں آ رہے، تو کیا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. کہ اے اللہ میری کفالت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں کہ ہر موقع پر حلال روزی، حلال رزق اور حلال مال کی دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کریں گے. اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا کہتے ہیں نا غم اور ہم بنا لیں. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، جو پریشان ہوتا ہے اس کو اپنا غم اور ہم بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے من یتق اللہ یجعلہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا اور اس کو رزق بھی عطا کرے گا. یہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اس کے لیے اسباب بنا دے گا. یہ تو انسان ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہاں سے ہوگا یا کیسے ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے اچھے اچھے اسباب بنا چھوڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ اب ان حدیثوں کے حوالے سے کچھ کوسچن جو ہے وہ میں نے تیار کیے تھے. 10 حدیثوں کے حوالے سے تھوڑا سا چھوٹا سا کوئک ریویو ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں
جو ہے کتنا ہم نے گین کیا، یا ہم اپنے آپ کو خود اینالائز کر لیں کہاں تک ہمیں پتہ ہے، یا کتنا ہمیں یاد ہے، یا کتنا ہمیں اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث سے شروع کریں، بلکہ انٹروڈکشن سے، کہ بہترین علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم۔ بے شک انڈیڈ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور تھا کہ جو عمل میں ڈل جائے گا وہ عمل بہترین عمل ہے، جو عمل میں ڈلے گا۔ قرآن اور حدیث تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے اس سیلف، اس کو پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ عمل میں نہیں ڈلے گا۔ اس سیلف وہ بہت ٹھیک چیز ہے۔ ہم قرآن کا علم سیکھتے ہیں نا، بہت بڑے اسکالرس کو دیکھتے ہیں ان کے پاس قرآن اور علم کا حدیث کا، لیکن ان کا عمل ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ وہ تب تک علم نہیں بنے گا بہترین جب تک وہ عمل میں نہیں ڈھلے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ بھی پڑھا تھا۔ اب دیکھ لیں ہمیں کتنا یاد ہے، سبحان اللہ، کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جایا کرتے ہیں 2 قسم کے، چل کر آنا، حصی سفر کرنا، خود جیسے انڈیویجولی ہم آئیں، اور دوسرا جو ہے مانوی سفر آن لائن جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ 2 سفر ہیں۔ حصی سفر جو ہے وہ افضل ترین ہے، وہ صحابہ کی سنت سے ملتا ہے ہمیں۔ جو مانوی ہے بیٹر دین نتھنگ، اسٹل آپ کو علم مل رہا ہے نا، لیکن وہ بیٹر دین نتھنگ، آپ آن لائن سن رہے ہیں، الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ کم ڈیفینیٹلی ہوگا جو اپنے گھروں سے نکل کے آتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے، ان دونوں میں فرق ہے۔ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ اوکے، اس کی ایک خاص ٹرم میں نے بتائی تھی، حکمت کے لیے دعا بھی، حکمت کی دعا بھی ہے۔ یہ اللہ، حکمت ہر انسان کے پاس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت سے آتی ہے، کہ علم جب عمل میں ڈل جاتا ہے تو وہ حکمت کہلاتا ہے۔ حکمت ایسے ہی نہیں آ جاتی، اللہ کے کرنے سے آتی ہے، لیکن عمل بھی جب میرے ڈھلے گا نا، علم میرے عمل میں ڈھلے گا تو حکمت خود ہی آ جائے گی فیصلے کرنے کی، کیونکہ میرے عمل میں ہوگا۔ دیکھیں جو چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے نا، وہ آپ اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے کرنا ہے، اور جس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تو آپ آوے تاوے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو حکمت بھی تو وہی چیز ہے، صحیح ٹائم پہ میں تبھی فیصلہ کروں گی مجھے اس کے سارے بیک گراؤنڈ کا علم ہوگا۔ حدیث کسے کہتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام انہوں نے ہمیں کر کے بھی بتائے اور زبان سے بھی۔ میں تقریری قولی اس کے خاص نام میں نے بتائے تھے، اخبار اور آثار۔ حدیث، اخبار اور آثار۔ اب کیا اخبار کیا ہے؟ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، جو کام کر کے دکھائے، جو آپ نے نہیں کیے لیکن اس کو بھی آپ نے اپروول دیا، وہ اخبار میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آثار کیا ہے؟ کہ کسی صحابی کا قول، عمل اور تقریر یا گمان غالب، یہ آثار میں آ جائیں گے۔ حدیث بے شک انڈیڈ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ٹرمز تھیں آگے، اور مجھے یاد ہے بہت ڈیٹیل میں یہ نے بتائی تھی کہ اگر یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں گی، حدیث کو لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور دونوں کو جمع کرنے سے پھر حدیث بنتی ہے۔ آپ کی حدیث کے کتنے حصے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ متن اور سند، اگر ہمیں یہی نہیں پتا تو ہم حدیث کس طرح لیں گے نا؟ دیکھیں اتنے شوق سے اور پیشن سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، ہم سنجیدہ نہیں نہ ہوں گے تو علم اندر نہیں جائے گا۔ کہ حدیث کو جب ہم لے رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے، اگر ہمیں متن اور سند کا ہی نہیں پتا؟ یہ مین چیز ہے، متن اور سند، اور بعد میں باقی پھر رائے۔ سند کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں۔ اب آپ سب لوگوں کا کام ہے، آپ واپس جائیں گے، پہلی ریکارڈنگ کو نکالیں گے اور دوبارہ سنیں گے، انشاءاللہ، اور نوٹ جو ہے اگلے ویک آپ لوگ شیئر کریں گے کلاس میں انشاءاللہ۔ سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ متواتر حدیث، ہر لیول پر راوی جو ہے سلسل چین چلتی آ رہی ہے، اس کو متواتر، یہ حدیث کا بہترین اور اعلیٰ درجہ ہے، متواتر اس کو بولتے ہیں۔ پھر دوسری مرفوع میں نے بتائی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کی جائے وہ مرفوع ہے، یہ بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر ایک ضعیف ہے، کمزور حدیث ہوتی ہے، اس میں چین کہیں نہ کہیں ہوتی ہے لیکن
کچھ درجے تک وہ صحیح ہے، کچھ درجے پہ کچھ اسکالرز کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. ان کو ادھر ادھر لکھنے کی بجائے میں ریکارڈنگ میں اس کو ڈالوں گی، آپ اپنی پورا پیپر بنائیں، پیپر بنا کے پھر اس کو گو اوور ہوں، تاکہ ایٹ لیسٹ بیسک تو ہمیں پتہ چل جائے نا. پھر ضعیف اور کمزور حدیث ہے، اور آخر میں موضوع جو کہ من گھڑت ہوتی ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے، جو کہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے، اور اسی کو ہی لوگ روایت کر کر کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں. پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ چلیں ہاں حضرت عمر نیت اور نیت والی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اوکے. امام شافعی نے نیت کی حدیث کے بارے میں کیا کہا تھا؟ 70 موضوعات پر مشتمل ہے. یہ جو حدیث ہے نا نیت، اس کے 70 موضوعات ہیں. مطلب کہ کسی بھی موضوع کو چھیڑیں گے، انہوں نے مطلب کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے بتایا تھا. کسی بھی موضوع کو لیں گے تو یہ حدیث پہلے آئے گی. اور کچھ نے کہا تھا کہ 100 کتابوں کو اگر لکھا جائے گا تو اس کے مقدمے کی جو ہے پہلی حدیث یہ ہوگی نیت پہ. کیونکہ امام نووی کو اتنی اہمیت کیوں ملی، یا بخاری اور صحیح مسلم کو ان کی نیت کی بنیاد پہ ملی تھی نا. اور ان کی ساری کتابوں کی پہلی حدیث یہی ہے. کسی بھی حدیث کی بک کو کھول کے دیکھ لیں، کسی بھی قرآن کی بک کو کھول کے دیکھ لیں، پہلی حدیث یہی ہے نیت کے حوالے سے. اچھا یہ خالی جگہ پر کریں. ایک دفعہ نیت کر لو، پھر جتنا مرضی استعمال کرو ڈیش ملے گی. نیکیاں ملیں گی. ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی. کوئی نیت کر لے پھر نیکی نیکیاں، نیکی اچھے کی تو اچھی، برا نیکیاں ملیں گی. ملے گی. اللہ کے لیے ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہجرت جو بھی خالص نیت کے ساتھ کام کی، جیسے پہلے میں ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں، اگر میری نیت یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، یہ اللہ کے لیے ہجرت ہوگی. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں نے علم کو حاصل کر کے پیسہ کمانا ہے تو یہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہجرت نہیں کوئی ہوگی. بھی کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے لیے ہجرت ہے. اوکے ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ایمان اور دین کو بچانے کے لیے ایسی جگہ سے نکل کر ایسی جگہ جانا جہاں دین کے مطابق زندگی گزار سکیں. دس از اے مین ٹرم. اور باقی جو آپ نے بتایا ایبسلیوٹلی رائٹ، وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر آگے کنڈیشنز آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مین پرپز یہی ہوگا ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کہ میں اچھے سے اس کو پریکٹس کر سکوں. اللہ کے لیے وہ ہجرت ہوگی. فار ایگزامپل یہاں پہ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہم اسلام کے طریقے پہ نہیں جہاں پہ جی سکتے، تو وہاں سے ہم ہجرت کریں گے نا، صرف وہ اللہ کی خاطر خالصتاً کریں گے. کیونکہ مجھے میرے دین کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جا رہا. باقی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، مینی ہے نا، تو ہجرت کے وہ کرائٹیریا میں آ سکتے، لیکن مین پرپس یہ ہونا چاہیے. جو ہجرت تھی جو مکہ سے ہجرت ہاں مدینہ کو خالص اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی گئی تھی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کیا ہوگی پھر؟ کہ جو کام انہوں نے ہمیں کرنے کے لیے یا ان کی سنت سے ہمیں پتہ چل گئے ہیں، ہم پھر ان پر عمل کریں گے تو وہ ہماری، کہ ان کے ساتھ دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اس کام کو چھوڑنا جس سے منع کیا گیا اور اس کو کرنا جس کا انہوں نے حکم دیا ہے. ان کے دین کو پھیلانا، ان کے مشن کو پھیلانا، یہ ان کے لیے ہجرت ہے. ہم اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت ہے. بے شک ہم اپنے مقصد کے لیے، اپنے پرپس کے لیے آئیں تو اللہ کے لیے ہی ہیں، اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا. لیکن کس کے حصول کے لیے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تقویت دینے کے لیے آئیں. دوسری حدیث کے راوی کون سے صحابی ہیں؟ بغیر کھولے ہوئے بک نہیں کھولیں. دوسرے صحابی کون سے ہیں؟ کون سی حدیث ہے وہ؟ عمر بن خطاب. ابو ہریرہ سے میں نے اس کو سپورٹنگ حدیث 2 بتائی تھی نا، تھوڑے سے الفاظ سے آگے پیچھے جو تھی. آج میں نے جب پڑھی تھی تو میں سوچی تھی دونوں سے حدیث حضرت عمر بن خطاب. ہاں دونوں ہی الحمدللہ عمر بن خطاب سے ہی ہیں. ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک طالب علم، آپ لوگ طالب علم ہیں نا، آپ بھی طالب علم ہیں. بتا دیتے کہ کیسا نہیں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے وہ کرائٹیریا. چلے ہم پازیٹیو سوچ لیتے ہیں نا. کیسا ہونا چاہیے ایک طالب علم کو؟ قرآن کی طالب حریص ہونا چاہیے، علم کو حریص ہونا چاہیے. ایک طالب علم کو لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. صاف لباس علم کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے. انوائرمنٹ صاف ستھری ہوگی، بو آ رہی ہے تو آپ کو وہی بار بار سونگھتے رہیں گے اور اریٹیشن ہوتی رہے گی. اور صحابہ اکرام کی سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک صاف لباس پہن کے آیا کرتے تھے، خوشبو لگا کے آیا کرتے تھے، تاکہ وہ خشوع کے ساتھ اس چیز کو لے سکیں. ایمان کیا تھا؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی، ایمان کیا تھا؟ ایمان
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ईमान है। जैसे ने फिर उसके बाद अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये जो 6 चीजें हैं ये सारी ईमान में आनी, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, मौत पर ईमान और आखिर पर ईमान और दोबारा जी उठने पर ईमान, ये ईमान है। ओके, तो फिर इस्लाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस्लाम है। हाँ, और ये ईमान है। हाँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहते हैं तो उसमें फिर क्राइटेरिया दे दिया गया था ना, वो फिर हम दाखिल हो जाते हैं और फिर हम जो फर्ज है ना, नमाज रोजा ज़कात हज, ये इस्लाम है। ये इस्लाम है। शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सर तस्लीम खम कर लेना और अतात कबूल करना और गवाही देना, कह देने की हद तक नहीं, जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फिर वो इस्लाम आ जाएगा। ओके, ये एक ज़ाहिरी कैफियत हमारी होगी, मगर ईमान जो है वो हमारे अंदर की कैफियत है। हाँ, अमल की कितनी इकसाम है, ये बार बार मैं रिपीट करती हूँ, अब तो आप लोग को आ जाना चाहिए। अमल एक है कि आप सुनने के लिए आते हैं, बस सुनने के लिए। एक होता है आप अमल की नीयत से आते हैं ना, जैसे आपने लिया है और आपने इसको अपने आप को बदलना है, इस नीयत से आते हैं। मेरे में ये 2 हैं, कितने समझ नहीं, दिल, ज़बान और जवारे, ये 3 साइन ऐसे हैं। दिल से मैं तस्दीक करती हूँ, ज़बान से मैं बोलती हूँ और मेरी जवारे जो हैं बाकी उस पर अमल करके इस चीज़ को तस्दीक करते हैं। हाँ, इस बंदे ने ये सुन लिया है, इसने ये अमल में लेके, ये 3 चीज़ें जो है ना अमल की बुनियाद हैं। किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं, सुनने के बाद जब हमारे अमल में आती है, क्यों, जब मेरी ज़बान बोलती है, मेरे कान सुनते हैं, सुनने के बाद दिल उसकी तस्दीक करता है तो मैं अमल में लाती हूँ ना। मैं कहती हूँ नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, क्या ज़बान ने बोलना, कानों ने सुना, दिल ने तस्दीक की, हाँ फ़र्ज़ है, तो फिर मैं जवारे मेरे क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह बाकी सारी नेकियां, बाकी सारे काम हैं। इखलास और इत्तबा के मुताबिक अमल होगा तो एहसान का लेवल इख्तियार कर लेगा, अगर नहीं होगा चलो वो इबादत तो है ना। ये हमेशा इखलास नियत और इत्तबा क्या है, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक आप इल्म को अपना सब कुछ ना दो तो वो आपको अपना डैश भी नहीं देगा, 1%, कुछ भी, वो थोड़ा सा भी आपको नहीं देगा, कि बाज़ हिस्सा भी वो नहीं आपको देगा। थोड़ा सा तो बहुत, बाज़ हिस्सा भी नहीं, मतलब हाँ इतना सा भी नहीं देगा। अगर आप इल्म को अपना सब कुछ ना दोगे, अपनी नींद खराब नहीं करोगे, अपना वक्त नहीं दोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जैसे कहते हैं ना, मैं सोच रही थी कि हम भी कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं, तो इल्म भी कहते हैं मुझे भी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं तुम्हारे अंदर ठहरूंगा। और ऐसे ही होता है, हम यहाँ से पढ़ते हैं, घर जाते हैं, भूले भुलाए। हाँ, हदीस, हत्ता कि मैंने आप लोगों से बोला था मैं सवाल करूंगी, आपसे मैं रिव्यू लूंगी। हदीस 4, चौथी हदीस का टाइटल क्या है? तख्लीक और तकदीर। इस्लाम के बुनियादी अरकान नहीं, पहले अरकान थे ना, फिर इस्लाम था, फिर जो चौथी हदीस तकदीर पे थी। हदीस 4 यानी कि चौथी हदीस में इंसान के 4 चीज़ों के बारे में बताया गया, वो क्या है? वो जब इंसान नुत्फा वो था ना, जब उसका इसी स्टेजेस थी ना, ये तो स्टेज उसकी 4 चीजें बता दी गई थी, क्या थी? पहले 40 दिन में वो छोटा पहले वो पानी का नुत्फा होता है, और फिर उसके बाद 120 समथिंग थे ना डेज, तो फिर उसके बाद वो बोटी की खून की लोटरी नहीं, वो इंसान के स्टेजेस हैं, ठीक है। हदीस में इंसान के बारे में बता दिया गया था, उसको इल्म कितना दिया जाएगा, उसका अमल कितना होगा, वो नेक वक्त होगा जो बदबख्त होगा, और किस्मत का जो है ना उसकी, हाँ 4 चीजें उसमें बता दी गई थी। मुद्दत जिंदगी कितनी होगी, उसका रिज्क कितना होगा, अमाल कैसे होंगे, नेक होगा या बद होगा, ये 4 चीजें जो हैं वो बता दी गई हैं, ऑलरेडी हमारी तकदीर में लिखी हुई हैं। कज़ा और कदर में क्या फ़र्क है? कदर तो यही है ना कि ये जो 4 चीजें हमारी, जिनका इल्म अल्लाह के पास है, और कज़ा क्या है फिर? कज़ा और कदर, कज़ा पूरा करना, फैसला करना, जब अल्लाह ताला कहते हैं कुन हो जा, फैसला हो गया, वो अल्लाह की कज़ा है। ये कदर तो अल्लाह ताला ने लिख दिया ना, इरादा,
قدر ارادہ ہے. ہاں ہم ارادے کے علاوہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ارادہ ہی ہے نا. اللہ نے ارادہ کر لیا اس انسان کو یہ دینا ہے، پھر اس کی قضا ہوتی ہے تو وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کن ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے لکھ دیا میرے حصے میں یہ یہاں یہ بولنا ہے، یہ تب تک وہ کن نہیں کرے گا تو وہ نہیں ہوگا، جب وہ کن کرے گا تو وہ ہوگا. مجھے یہ کچھ ملنا ہے، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تب تک نہیں ملے گا جب تک کن نہیں ہوگا. میں جیسے مرضی گھومتی رہوں، اللہ میرے رزق میں لکھا ہے کہ مجھے رزق میں دن رات محنت کرنی ہے اور مجھے اتنا ملنا ہے، وہ تب تک نہیں ملے گا جب تک کن نہیں ہوگا. اللہ کا اذن جس کو ہم بولتے ہیں نا، اذن نہیں ہوگا تو نہیں، کیا کہتے ہیں؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہی ملے گا نا، کن ہوگا تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. پھر ہم ارادے کے علاوہ ایک لفظ بولتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشیت، اذن، انشاءاللہ. یہ قدر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو نا. پھر 5ویں حدیث جو ہے، اس میں دین میں نئی بات گھڑنے کے راوی کون ہے؟ یہی ہے نا ام دین میں نہیں. المؤمنین یہ نا ام المؤمنین عبداللہ دین میں نئی بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. کیا خالص نیت سے دین میں کوئی نئی عبادت ایجاد کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مردود ہے. جتنی بھی مرضی نیت خالص ہو، جتنی بھی اچھی نیت سے کریں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. شریعت کے مطابق کس چیز کو پرکھنا ہو تو اس کے 6 معیار ہمیں بتا دیے گیا تھے. وہ کیا تھے؟ سبب کیا ہے؟ ہاں سبب کیا ہے؟ ہاں اس کی جنس کیا ہے؟ ہاں قسم، مقدار کیا ہے، اور کیفیت کیا ہے، وقت کیا ہے، اور جگہ کیسے ہے. ہاں چیٹنگ کر کے. ہاں الحمدللہ. کہ سبب کیا ہے؟ جنس، مقدار، کیفیت، وقت اور جگہ. مطلب کہ ریزن سب سے پہلے، پھر what kind and how much, how to do and what to do and where to do. اگر یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اس کو اچھے سے کر پائیں گے. حدیث نمبر 6 کا ٹائٹل اور راوی کا نام. اب چیٹنگ کر کے بتائیں. شک و شبہ والی چیزوں سے بچنا. ہاں شک و شبہ والی چیزوں سے بچنا. عبداللہ نعمان بن بشیر. حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ وہ بھی ہم نے پھر وہی ہے نا کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور کوئی عمل ہمارا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. کہ دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دین سے دل اٹھ جاتا ہے، دین کی کام کرنے کی دل ہی نہیں کرتا، اخلاص پر اثر پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اور مینی مور، ہم نے کافی ان پہ بات کی تھی، لیکن یہ جو چند ایک ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو انالائز کر سکیں. دل سخت، ہم سب کے دل سخت ہوئے ہیں. دعائیں ہم سارے گلا کر رہے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. دین سے دل ہمارے اٹھ رہے ہیں، دل کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، مجبوری میں ہی کر رہے ہیں، وہ شوق اور لگن ہی نہیں ہے. اخلاص پر اثر پڑتا ہے. ہاں کوئی بلاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ون. کون سی 2 چیزیں دلوں کو سخت کرتی ہیں؟ قصت مال اور قصت کلام. ہاں جو دل سے سنی ہوئی چیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ یاد ہے. ہاں کہ سبحان اللہ. کثرت کلام اور کثرت طعام. کہ دین کے 2 معنی بتا دی گئے، عمل اور جزا. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے کہ جیسے نہیں کہ ہر حالات میں چاہے کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے تو آپ نے ان کی خیر خواہی کرنی ہے. دوسروں کے لیے حریص ہونا. دوسرے کے لیے حریص ہونا، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا، اس کے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ خیر خواہی ہے. اگر یہ ہم ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی کے لیے کر رہے ہیں تو ہم خیر خواہ. ہم خیر خواہ ہیں. کہ کسی کے کام آنا، کسی بھی طریقے کے کام آ رہے ہیں، وہ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، کسی کی مدد کرنا کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں، کسی کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا، ہمیں پتہ ہے اس کو علم نہیں ہے اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو پھر کیا اگلی ریزن یہ ہوگی کہ علم میں اضافے کی کوشش کر لیں، شاید اس کی چیز وہ سمجھ جائے، وہ سدھر جائے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان، اطاعت، محبت اور وفاداری. یہ 4 چیزیں ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا. اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایمان ہو، اطاعت ہو، محبت اور وفاداری. یہ وفاداری کا ثبوت ہے 4 چیزیں. عام بھی ہم اگر دیکھیں تو جب تک ایمان تو ظاہر اللہ پر ہی ہے نا، لیکن اطاعت اور محبت نہیں ہوگی تو پھر وفاداری بھی نہیں ہوتی. اور ہم یہی کر رہے ہیں نا، اطاعت نہیں ہے، محبت کے دعوے ہیں،
لیکن عملی طور پہ نہیں ہے. اطاعت خود بخود ہاں یہ بتایا گیا جہاں پہ اطاعت ہوگی محبت خود ہی آ جاتی ہے وہاں پہ. لازم ہاں ان کے علاوہ نہیں ہے. پھر آپ وفاداری کا ڈھونگ رچا سکتے ہو کہ میں وفادار ہوں، ورنہ نہیں. کوئی بھی چیز خالص کب ہوتی ہے؟ جب اس کو اچھی طرح چھان پٹک کر کیا ہے سرخ ہو، جیسے آپ نے بتایا تھا سیاہ سفید الگ کر ہاں 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 تو وہ خالص ہو جاتی ہے. کھرا کھوٹا لینا. جب اندر کی صفائی ہوتی ہے مطلب کہ دل صاف ہوتا ہے تو تب وہ چیز خالص ہوتی ہے. دل صاف ہوگا تو اخلاص خود ہی آئے گا نا. جب دل ہی میلا ہے، گندا ہے، تو کوئی بھی چیز خالص نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں گند بھرا ہوا ہے. وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارا دل گندا ہے. اس دن میں نے کافی مثالیں بھی آپ لوگوں کو دی تھی کہ ہم اس کو اگر جاننا چاہتے ہیں میرا دل صاف ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں خود ہی اس کو انالائز کر سکتی ہوں، کوئی دوسرا تو نہیں بتا سکتا. پھر قرآن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن کو ماننا، تصدیق کرنا، اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، عظمت کا خیال رکھنا، احکامات پر عمل کرنا، اس کا دفاع کرنا، تذکر اور تدبر کرنا. صرف خالی پڑھ لینا کفایت نہیں کرے گا. یہ ساری اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی. وہ کہا تھا ہم قرآن کو مان رہے ہیں، یہ قرآن ہے، ہم اس کی تصدیق بھی کر رہی ہیں. اس کو پڑھنا اور سمجھنا، ہم پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، صرف خالی پڑھ رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی حد تک ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، وہ ٹھیک ہے. اس کی تعظیم بھی ہم بہت کر رہی ہیں، ویسی نہیں جیسی کرنی چاہیے لیکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. عظمت کا خیال رکھنا کہ یہ کتنی اس کی عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں کوئی نہیں ہے. احکامات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا پتہ ہی نہیں ہے، بات کیا ہو رہی ہے، احکامات پہ عمل کیا کریں گے. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی بات کر رہے ہیں، ہم کا سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی قاری کو سن رہے ہیں نا تو وہ رو کے ہٹا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے نالج کا حد ہے. استغفر اللہ. عبد الرحمن بن صخر کی صحابی کا نام ہے. میں نے اس نے بڑی کلیئرلی آپ کو بتایا تھا. حضرت ابو ہریرہ کا. حضرت ابو ہریرہ. ایکسیلنٹ. چلو الحمدللہ. علم حاصل کرنے سے نظر میرے عمل میں تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو محنت قبول نہیں ہے. علم حاصل کرنے سے عمل میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب محنت قبول نہیں ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آ رہی ہے. وہ اس عمل ہی قبول نہیں ہے کہ سبحان اللہ. علم ہی ہم آتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، چلو ہمارا آنا ہی قبول کر لے. تمام مسلمانوں پر ڈیش فرض ہے. نماز فرض ہے، علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا. ایکسلنٹ. علم حاصل کرنا سیکھ. نماز بھی فرض ہے. وہ کہتا ہے حدیث کے حوالے سے حدیث کی بات ہو رہی ہے نا. یہ علم حاصل کرنا، سیکھنا اور طلب کرنا اس کی. کن دو شرائط پر سوالات کیے جا سکتے ہیں؟ ایک تازہ کام ہے نا جو شاید آ جائے. ہاں علم حاصل کرنے کی اور دوسرا جو ہے نا وہ کسی جیسے کوئی مسئلہ ہو تو شرعی عذر کے حساب سے آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دینی مثال میں سمجھ بوجھ و فہم پیدا کرنے کے لیے اور شریعت کی مثال کا علم حاصل کرنے کے لیے جو دو چیزیں جو ہیں اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی قسم ہے جن کے بارے میں سوال کرنا منع ہے؟ ایک دوسرے شخص کے علم کو جانچنے کے لیے کہ وہ اس کے پاس اتنا علم ہے، دوسرا اپنا علم دکھانے کے لیے میرا ہاں کہ دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے. کیا حرام اور خبیث مال سے صدقہ قبول ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. الحمدللہ ابھی تازی ہے. کیا ہم حرام مال سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے. صدقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ صدقہ جان و مال کا ہوتا ہے نا. قسمیں ہیں نا، پھر آگے کس قسم میں وہ کنڈیشنز آ جائیں گی. صدقات کی کتنی؟ ہاں ایک فرض ہے، ایک نفل ہے. اچھا ایک تو واجب ہے، ایک صدقات ہے. ایک زکوٰۃ ہے، ایک صدقات ہے. کہ عام اپنی جو عام دیتے ہیں. فرض کون سی ہے؟ فرض زکوٰۃ ہے. اچھا وہ صدقے میں ہے. ہاں تو وہ صدقے میں صدقہ ہی ہے نا وہ بھی. صدقے کی پھر آگے خاص ٹرمز آ جاتے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی فار للہ صدقہ ہے، یہ فرض ہے، زکوٰۃ میں آ جائے گی. تو ہے تو وہ صدقہ ہی. ہم نکالتے ہیں مال پاک کرنے کے لیے نا. ہاں لیکن وہ واجب ہے. اور نفل ویسے جو ہم دیتے اپنی خوشی سے.
تقوی کا معیار کیا ہے؟ تقوی کا معیار وضاقتہ سے زیادہ سنت رسول کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ ہے. یہ بایا پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر کر لینا، یہ وضاقتہ تقوی نہیں ہے. یہ ہم نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی تھی. تقوی کا معیار وضاقتہ سے زیادہ سنت رسول کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ ہے، وہ تقوی ہے. عقل حلال جس کو میں نے بولا تھا، وہ جب میری عقل جو ہے نا وہ پیور ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، تو وہ میرا معیار سیٹ کرے گی. یہ 2 بنیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ربش کے لیے ہے، یہ میری فوڈ بن کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ گتے کے لیے، گتے والی گتے میں ہی جائے گی، فوڈ والی فوڈ میں ہی جائے گی. یہ نہیں کہ نارمل ویسٹ میں دونوں پھینک کے آ جاؤں. جب میری عقل حلال ہوگی نا تبھی یہ کام ہوگا، ورنہ جیسے مرضی میں کہتی ہوں بایا پہنا ہوا ہے اور بن الٹ ملٹ کر رہی ہوں. انہوں نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی، اس کے باوجود میں غلط کر رہی ہوں. یہ تقوی کا معیار نہیں ہے. تقوی کا معیار ہر جگہ آپ کو پھر نظر آئے گا جب میرا اندر صاف ہوگا. جب اس میں گندگی ہے تو میں سامنے جو مرضی کرتی رہوں، پیچھے وہ تو معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہم نے پڑھی تھی. عمل صالح کی شرائط کیا ہے؟ خلاصی نیت. یہ ہے خالص اللہ کے لیے اور سنت رسول کے مطابق. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین.